معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کچھ نہ کچھ دن ایسے مقرر کیے جو ان کے لیے باعث عقیدت و احترام ہے۔ جیسے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن، اللہ نے مسلمانوں کے لیے بابرکت دن جمعۃ المبارک قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت میں سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 28واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پتہ چلا جب اذان جمعہ ہو جائے، اپنا کام کاروبار دکانداری سب چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ دن ہمارے لیے جمعے کا دن برکت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ سب سے بہتر دن جس دن آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام اسی میں پیدا ہوئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تب بھی؟ سرکار فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے۔ لہذا جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اور فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا بندہ رب سے کرے اللہ قبول فرماتا ہے۔ بعض نے کہا وہ گھڑی خطبہ جمعہ کے درمیان جب امام خاموش ہوتا ہے وہ ہے، بعض نے کہا کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہے، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی قول کیے اصل وہ گھڑی اللہ جانے یا اللہ کا رسول ہی جانے۔ یہ اتنے بابرکت ایام ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے، جیسے آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، ایک تو رمضان کی برکتیں، دوسری جمعے کی برکتیں۔ فرمایا جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات مر جائے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ قیامت میں اس طرح آئے گا، اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی۔ کتنا اجر ہے اس دن کا کہ جس میں مرنے والے کو بھی اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ شہیدوں کی مہر لگ جاتی ہے۔ جمعے کے دن ہمیں بطور خاص فضیلتیں اکٹھی کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے جمعے میں تو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اچھا وضو کیا، جمعے کے لیے آیا، خطبہ سنا، اس کے لیے پچھلے جمعے اور اس جمعے کے درمیان جو خطائیں ہوئی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے مطلقاً جو وعیدیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 3 جمعے بغیر وجہ کے چھوڑ دے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح ابن حبان میں ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جلال میں تھے، آپ نے فرمایا میں قصد کرتا ہوں یہ ارادہ کہ جو شخص جمعے کے لیے نہیں آئے کہ میں کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور جو پیچھے سے رہ گئے ہیں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیاستہ کی معتبر کتاب المساجد۔ تو اس وحی سے پتہ چلا کہ جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور اس میں بالخصوص انسان اہتمام و انصرام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہو۔ اس دن جو نہاتا ہے خوشبو لگاتا ہے، غسل کرے، طہارت کرے اور تیل لگائے، خوشبو لگائے، اور پھر جہاں جگہ ملے کسی شخص میں جدائی نہ کرے۔ یعنی اکثر لوگ کو پھلانگ کے آگے آتے ہیں، یہ مناسب نہیں، اور جو پہلے آنے والے ہیں وہ پیچھے بیٹھیں، یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں۔ جو پہلے آتا جائے صف بناتے جائیں، بعد میں کندھے پھلانگ کے آنا درست نہیں۔ تو فرمایا جو اس طرح کا عمل نہیں کرتا، نہ کندھے پھلانگتا ہے نہ لوگوں میں جدائی ڈالتا ہے، وقت پہ آ کے جہاں جہاں جگہ ملنے بیٹھتا جائے، تو جب خطبہ پڑھا جائے وہ چپ رہے، سنے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیتا۔ اور فرمایا اگر وہ چل کے آئے اور جس جس قدم کو وہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر 1 سال کے دنوں کے روزے اور راتوں کا قیام کا ثواب عطا فرما دے گا، قدم اٹھانے پر ہی۔ لہذا مرد حضرات مسجد کے اندر اہتمام کریں، خواتین گھروں کے اندر اہتمام ہو، جمعے کا دن ہے، قرآن کی تلاوت ہو، مرد حضرات بھی ہو سکے تو تسبیح تراویح پڑھیں۔ اذان جب ہو جائے جمعے کی، اگر وقت ہے، جیسے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تقریباً 2:15 بجے، 12:15 بجے، 12:15 کے بعد اب ٹائم شروع ہو گیا، 12:30 بجے، 12:45 بجے آپ تسبیح تراویح پڑھ سکتے ہیں تو پہلے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر جمعے کا اہتمام، پھر ذکر و اذکار، خواتین بھی گھروں میں اسی طرح اہتمام کر سکتی ہیں، لیکن وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ تو لیکن جو اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ بندہ مومن کو پاک گھڑیاں اور پاک دن جب اللہ عطا فرمائے تو رمضان کی برکتوں کے ساتھ جمعے کے لیے خاص طور پر اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنا چاہیے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ امت مسلمہ کے تمام احباب اس وقت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، جن کی زندگی کا ہر پہلو آج کے دور کی ہر عورت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ زہرا جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی جو سردار ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو کائنات کی ہر عورت کے لیے مشن راہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بیضۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسا اوقات ان سے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت سیدہ کائنات کی زندگی کو جس انداز سے دیکھیں، آپ کا بچپن، آپ کی تربیت، جس طرح آپ کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت آغوش میں آپ کی اس انداز ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی اور آپ کی لخت جگر
اتنے خوبصورت انداز سے اخلاق کا اور حسن اخلاق کا پیکر بنی کہ کائنات میں آج بھی ان کے حسن اخلاق کی تدابیر کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی تربیت بچپن میں ہے، آپ کے نکاح کی سادگی، آپ کا جو خوبصورت عمل نکاح کے بعد رہا، اگر کسی نے شوہر کے ساتھ وفا دیکھنی ہو تو سیدہ کائنات کی حضرت مولا علی سے دیکھے، کسی نے سلیقہ شعار عورت کی زندگی کو دیکھنا ہو تو سرکار کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھے، کسی نے غربت کا معاملہ دیکھنا ہو اور اس پر پھر صبر دیکھنا ہو تو سیدہ کائنات کو دیکھے، اور جنہوں نے صبر کی حالت میں دنیا کے سامنے صبر اور استقامت پر ڈٹ کر حق کی آواز بلند کرنے کا وتیرہ دیا، جن کی گود میں امام علی مقام تربیت پا کر پوری کائنات کے لیے صبر کا استعارہ بنے، یہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تربیت کا خوبصورت امتیاز ہے۔ آپ کی زندگی کا خوبصورت پہلو سادگی ہے۔ یہ قوم کی بیٹیوں کے لیے اور بیویوں کے لیے بھی ایک بہترین میسج اور پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اللہ کی طرف سے حکم آیا، اپنی بیٹی کو بلا کے پوچھا کہ آپ کا نکاح حضرت علی سے کرنے لگے، تو آپ نے سر جھکا کے کہا جو میرے والد گرامی کا حکم ہے میں اپنی گردن کو وہیں جھکانے والی ہوں۔ اور شعار کا جو اطاعت شعار کا خوبصورت آپ نے طر امتیاز اپنا کے پوری کائنات کی بیٹیوں کو پیغام دیا، یہ آپ کی سیرت کا خوبصورت کردار ہے۔ اس لیے جب آپ آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے، ماتھا چومتے، اپنی کالی کملی پہ بٹھاتے۔ اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں کہ جہاں بیٹی کی کوئی حیثیت نہ تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے ہوئے یہ محبت کا پیغام کائنات کے تمام باپوں کو دے دیا۔ گرامی کے حضرات، حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ جیسی سلیقہ شعار عورت گھر میں ہے تو بھی صبر و استقامت کا خوبصورت آثار نظر آتی ہیں، اور آپ کی پرورش میں جن بچوں نے صبر و استقامت کا خوبصورت پیغام آپ کی گود سے حاصل کیا، یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ پھر پوری دنیا کے لیے وہ استقامت کا پہاڑ بن کے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات کے وصال کے دن کی برکت سے اللہ ہم پر بھی آنے والی ان پریشانیوں کو دور کر کے امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔